يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیرے. واہ. عزیز ساتھیو، معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہماری تخلیق کیا، اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، معرفت، اللہ کی پہچان. اور آج ہم وہی مقصد بھول چکے ہیں. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے واسطے، اپنی معرفت کے واسطے، اپنی پہچان کے واسطے پیدا کیا تھا. ہم نے اس مقصد کو پیچھے ڈال دیا اور ہم دنیا میں لگ گئے. دنیا کہتے کس کو ہے؟ دنیا ایسی دولت، ایسا مال، دنیا کی ایسی چیز جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے غافل کر دے. آج ہمارا مال، ہمارا ساز و سامان، ہماری دولتیں ہم کو نماز سے، عبادت سے، ذکر سے، تلاوت سے، ساری چیزوں سے غافل کر رہی ہے. یہ چیز کیا ہے؟ یہی دنیا، یہی دنیا ہے. صحابہ کے پاس بھی مالدار، عثمان بہت بڑے مالدار تھے. صحابہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت پیسہ تھا. ہمارے اکابرین میں بھی بہت ثروت والے مالدار لوگ تھے، لیکن ان کے پاس دنیا نہیں تھی. اس مال سے وہ دنیا ان کو وہ مال نقصان نہیں پہنچاتا تھا. جیسے سپولیا سانپ والا ہوتا ہے جو سانپ لے کر کے آتے ہیں، نچاتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو سانپ کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کبھی ایزا نہیں پہنچاتا، کبھی ڈنگ نہیں مارتا، کبھی اس کا زہر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کے نچانے کا، کھلانے کا، دکھانے کا فن معلوم. ایسی صحابہ کو، تابعین کو، ائمہ کو، محدثین کو، اکابرین کو، خلفاء کو، اسلاف کو مال و دولت کو، پیسوں کو خرچ کرنے کا فن معلوم تھا کہ کیسے خرچ کرنا چاہیے. آج ہمیں وہ فن معلوم نہیں ہے. وہ فن اکابرین سے، علماء سے سیکھنا چاہیے. میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، اور اس میں آنے کا مقصد عبادت ہے. اور عبادت محض نری عبادت، اس میں بھی بہت سارے حصے ہیں. ایک تو عبادت یہ ہے کہ آدمی کرے اور دوسرے کو دکھانے کے لیے کرے. نماز پڑھتا ہے دکھانے کے لیے، نوافل پڑھتا ہے دکھانے کے لیے، نوافل روزے رکھتا ہے اور کہتا ہے بازاروں میں کہتا پھرتا ہے آج تو میں روزے سے ہوں. صدقہ کرتا ہے، کہتا ہے میں نے فلاں مسجد میں، مدرسے میں 500 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے صدقہ کر دی. حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک. ایک تو شرک وہ جو ظاہراً لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کرتے ہیں، کبھی پتھر کو شریک کرتے ہیں، کبھی پیپل کے درخت کو شریک کرتے ہیں. اور یہ وہ کفر ہے، یہ وہ شرک ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. یہ مشرکین لوگ کرتے ہیں. اور ایک شرک ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پیچھے سے کوئی دیکھتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے واہ بھائی ابھی تو یہ کہے گا بہت بزرگ آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، بڑا برگزیدہ بندہ. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کتنے بڑے متقی ہیں، کتنے بڑے اللہ والے ہیں. دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے، جب ہم بہت خوش ہو کر کے جائیں گے کہ ہم نے اتنی نمازیں، اتنی نوافل پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا لے کر کے آئے ہو؟ وہاں تو بڑا دربار ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی بولنے کی. لیکن یہ انسان وہاں پہ جرات کر بیٹھے گا ہم نے اتنی نماز پڑھی، نوافل پڑھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے نوافل پڑھی تھی عوام کو دکھانے کے لیے، جاؤ دنیا دیکھ چکی، معاملہ ختم ہو چکا، یہاں اس کا بدلہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. تم نے صدقہ دیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا دیکھ چکی. آج آخرت میں اس کا تمہارے نام عمل میں کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے. تم نوافل روزے رکھتے تھے، بازاروں میں کہتے پھرتے تھے، عوام میں کہتے پھرتے تھے، اور اپنے ماتحتوں سے کہتے پھرتے تھے، اپنے چاہنے والوں سے کہتے پھرتے تھے آج تو میں روزے سے ہوں. تمہاری نیت میں خلوص نہیں تھا، تم لوگوں کو سنانے کے لیے، جتانے کے لیے تم روزے رکھتے تھے. آج آخرت میں تمہیں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے. نام عمل خالی ہوگا. میرے بھائیو یہ چیز کہاں ملے گی؟ اخلاص کی چیز کہاں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. تھوڑا ہی پڑھو،
تھوڑی سی ہی عبادت کرو لیکن محض اللہ کے لیے کرو. لوگوں کے دکھانے کے لیے عبادت نہیں کی جاتی. لوگوں کے دکھانے کے لیے کرو گے تو حقارت ہو جائے گی. اللہ کے لیے کرو گے تو کل قیامت کے دن اس کا بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے. یہ چیز جو ہمارے اندر دکھانے کی آ گئی، اخلاص نہیں آیا، دکھلاوا آ گیا، نمائش آ گئی، ریا آ گیا، نمود آ گیا، یہ چیز ہمیں کہاں بتلائی جاتی ہے، کہاں سکھائی جاتی ہے؟ ان لوگوں کے پاس یہ ذخیرہ ملے گا جن لوگوں نے اس پر مشق کی ہے اور اس کو سیکھا ہے کہ کس طریقے سے عبادت کا لطف ملنا ہے، کس طریقے سے عبادت کو خالص کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاذ تھوڑا ہی عمل کرنا مگر اخلاص کے ساتھ کرنا تو اللہ کے نزدیک یہ عمل بہت بڑا ہو جائے گا. دکھلاوے کے لیے پوری زندگی تم سجدے میں رہو لیکن اللہ کے نزدیک یہ مقبول نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا واقعہ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صاحب بہت عبادت کرتے تھے اور انہوں نے کہا اللہ میری روح جب نکلے تو میں سجدے میں رہوں. اور ایک جزیرے پہ وہ گئے، وہاں عبادت کرتے رہے تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کی اور جزیرے پر ہی سجدے میں ان کی وفات ہوئی. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کہیں گے اس میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر، تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل سے، ارے میں نے پوری زندگی عبادت کی ہے، حتیٰ کہ سجدے میں میری موت آ گئی اور آپ کہتے ہیں اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، اس کو جہنم کے قریب لے کر کے جاؤ. اس بندے کو جہنم کے قریب لے جایا جائے گا. اس کی گرمی، اس کی سختی، اس کی ہولناکی جب اس کو لپکے گی تو شدت کی اس کو پیاس لگے گی. یہ شخص پیاس کی شدت کی وجہ سے چلائے گا، پکارے گا، کہے گا ہائے مجھے پانی پلاؤ. فرشتہ کہے گا کہ پانی تو حاضر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ پانی اس کو تب دینا جب اس سے اس کا بدلہ لے لینا. وہاں تو پیسہ نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، گاڑیاں نہیں ہوں گے، دنیا کے مال و دولت نہیں ہوگی. وہاں صرف عمل ہوگا. اگر بدلہ دینا ہوگا تو عمل ہوگا، جنت میں جانا ہوگا اللہ کے فضل سے تو عمل ہوگا. لیکن وہاں پر دولت اور پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ پیسے دے کر کے پانی خرید لیں. اللہ تعالیٰ سے کہے گا یہ بندہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کیا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں جو تم نے عبادت کی ہے، جو تم نے پانی پیا تھا، جو تم نے کھانا کھایا تھا، جو میری زمین پر چلتے تھے، جو میرے آسمان کے سائے میں تم رہتے تھے، جو میرے بنائے ہوئے کپڑے سے تم پردہ کیا کرتے تھے، ان سب کا بدلہ جو تم عبادت کرتے تھے، آج ساری عبادت کا بدلہ ایک گلاس پانی. ایک اب پانی ملے، پہلے پانی تو ملے، جان بچے پھر دیکھا جائے گا. پانی پیے گئے شخص پھر اس کے بعد ہاتھ جوڑے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے عبادت تو ختم ہو گئی، اب بتاؤ اب کیسے جنت میں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، غلطی ہوگی، اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیجئے. عبادت کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائے رکھنا چاہیے، رجا اور خوف ہونا چاہیے. ایک طرف سے خوف ہو کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. جو ہم عبادت کرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند نہ فرمائے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، شیخ یونس صاحب نے اپنی مجلس میں بتایا تھا کہ بھائی ایک شخص، ایک بزرگ تھے، بہت عبادت کرتے تھے. ہر وقت آواز آتی تھی کہ کچھ بھی قبول نہیں. کیا آواز آتی کہ تم عبادت کرتے ہو، کچھ بھی قبول نہیں. لیکن وہ پھر بھی عبادت کرتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ جب قبول نہیں تو کیوں اتنی عبادت کرتے؟ اس نے کہا کہ کوئی در ایسا بتاؤ جا کر کے میں اس کی عبادت کروں، اس کے علاوہ کوئی در نہیں جس کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ تمہاری ساری عبادت قبول کر لی گئی کہ تم میرے در کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں سمجھتے کہ جس کی عبادت کی جائے. بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ایک در ایسا ہے جس کی عبادت میں نجات ہے، جس کے لیے جینے میں نجات ہے، اور اس کے علاوہ ساری چیزیں ابس ہے. یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ گھر ہے، یہ ساز و سامان ہے، یہ منزلیں ہیں، سب ماتحت ہے عبادت کے. اس لیے ہے کہ تاکہ آپ آرام سے کھا پی کر کے عبادت کریں. بھوک لگی ہوگی، چکر آ رہا ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی. بھوک لگی ہوگی تو ذہن نہیں جائے گا، وہ ذہن ادھر ادھر بھاگے گا، کھانے کی طرف جائے گا، پیاس کی طرف جائے گا. اور جب بارش ہو رہی ہوگی، آپ میدان میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا دماغ کہیں اور جائے گا، آپ سکون سے نماز نہیں پڑھ پائیں گے. بتائیے اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے، مسجد دے کر کے، گھر دے کر کے. صحابہ کی زندگی ایک بار اٹھا کے دیکھیے، صحابہ نے کیسی مشکلات کے ساتھ
دین ہم تک پہنچایا ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میرے ذہن سے نکلتا نہیں، بار بار آ جاتا ہے۔ خباب بن الارت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، خباب جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابتدائی اسلام میں جب اسلام کا اتنا زور اور غلبہ نہیں تھا، تمہیں تکلیفیں دی جاتی تھی، اس میں سے کچھ تکلیفوں کا تذکرہ میرے سامنے کرو۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خلیفۃ المسلمین میرے سارے واقعات کیا آپ سنیں گے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ فرمایا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خلیفۃ المسلمین مجھے ایک ایذا دی جاتی تھی، آگ جلائی جاتی تھی، کوئلے کو دہکایا جاتا تھا، اس کو سرخ کیا جاتا تھا، انگارہ بنایا جاتا تھا، اور اس انگارے پر مجھ کو کھینچا جاتا تھا، اور وہ انگارے میرے خون اور پانی سے بجھ جائے۔ اتنی مشکل سے صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا، اور ہم دین کو ایسے ضائع کر رہے ہیں، دین کو اتنی آسانی سے ضائع کر رہے ہیں۔ بھلا بتائیے، اگر صحابہ کی مشکلات کو ہم سامنے رکھ کر کے صحابہ کے طرز پر نہ چل سکے، نبی کے طرز پر نہ چل سکے، اسلاف کے طرز پر نہ چل سکے، تو ہم نے ناشکری کی، اور ہم تک جو دین پہنچا ہے ہم نے اس کی ناقدری کی۔ یاد رکھنا دوستو، ناقدری کرنے سے دولت چھن جاتی ہے، ناقدری کرنے سے دولت چھن جاتی ہے۔ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک نبی بیٹھے ہوئے تھے، باپ بھی نبی تھے، بیٹے بھی نبی تھے، اور بیٹے نے باپ کی ادب کی وجہ سے، باپ کا ادب نہیں کیا، اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، بس کیا تھا، اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ ارے بھائی بیٹا ہے، باپ ہے، اتنا دوستانہ انداز چلتا رہتا ہے باپ اور بیٹے میں، تو کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے نبوت کا سلسلہ ہی بند کر دیا، ان کی نسل سے نبوت کا سلسلہ ہی بند کر دیا۔ تو ناقدری کیا ہے؟ بہت خراب چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہم تو ماں کے پیٹ سے ایمان لے کر کے چلے آئے۔ صحابہ کا وہ زمانہ ذرا سوچئے، کتنی مشکل سے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، تلواریں ان کی گردنوں پر رکھی رہتی تھی، لیکن اسلام میں جب داخل ہوتے تھے تو بس احد احد کی ہی آواز آتی تھی۔ حضرت بلال کا آپ کیا سنتے ہیں؟ جس قربان جائے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کتنے نازک ہیں، آپ کتنے پھول جیسے ہیں، اور آپ کتنے نازک بدن والے ہیں، اور آپ سب سے خوبصورت ہیں، آپ سب سے محبوب ہیں، لیکن آپ کو بھی دنیا میں ستایا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ بھائی میرے محبوب بھی چاہتے تو نہ ستائے جاتے، آرام سے کسی محل میں سو کر کے دنیا سے چلے جاتے، لیکن امت کا فکر ہر وقت ان کو رہتا تھا کہ میری امت جہنم کی کھائی میں نہ گرنے پائے۔ رات اور دن ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم و رنجیدہ۔ مشتر صاحب کا شعر ہے، ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم و رنجیدہ، کبھی راحت نہ پاتے، ہر گھڑی افسردہ زولیدہ۔ ایک آخرت کی فکر ان کو آپ کو خود رہتی تھی۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اعلمکم واتقاکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اور تم سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرے امت کی فکر ہر وقت آپ کو لاحق رہتی ہے۔ آپ علیہ السلام امت کے لیے کتنے پتھر کھائے، آپ کی راہوں میں کیچڑ ڈالے گئے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، اور آپ نے گالیاں سنی۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، کچھ چند اوباش قسم کے لوگوں نے آپ کے شانے پر اوجڑی لا کر کے رکھ دی۔ آپ علیہ السلام نماز کا اور عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اجاگر کر رہے تھے، ان کم وقتوں نے آپ کی پشت پر اوجڑی لا کر کے رکھ دی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں۔ طائف کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ بچے تو پہچانتے نہیں ہیں کہ کون ہے، بچوں کو بڑوں، ظاہر سی بات ہے بچوں کو مزہ ملتا ہے پتھر مارنے میں، گالیاں دینے میں، ہو ہا کرنے میں، شور شرابہ کرنے میں۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے بچوں کو لگایا گیا۔ جبریل امین آتے ہوئے فرماتے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں دونوں پہاڑوں کو یوں ملا دوں اور یہ بستی یہیں ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، جب یہ پہچان جائیں گے تو میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں
تو ہو سکتا بات دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم بڑی آسانی سے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ مشرک لوگ، کافر لوگ اسلام کے دشمن ہیں، ہم خود اسلام کے دشمن ہیں، ہم خود رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ ہم ذرا غور تو کریں، ہم نے رسول اللہ کے لباس کو اتار کر کے اس کی بے عزتی کی ہے، اس کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کا چہرہ ہٹا کر کے غیروں کا، جو مشرکین ہیں اور جو کافرین ہیں اور جو رسول اللہ کے دشمن ہے، جو اسلام کے دشمن ہے، جو مذہب اسلام کے دشمن ہے، ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کا اٹھنا ہم پہچان کر کے بھی دشمنی کر رہے ہیں۔ بیٹا اگر باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی ناشناسا، نہ پہچاننے والا یہ شخص اگر گالی دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھگاؤ، کوئی رہا ہوگا۔ لیکن بیٹا اگر گالی دے دے، دوست کا بیٹا اگر گالی دے دے، اور دوست کے گھر والا اگر گالی دے دے، کوئی معرفت والا گالی دے دے، کوئی پہچان والا گالی دے دے، کوئی شناسا گالی دے دے، تو یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ وہ کم وقت گالی دے رہا ہے مجھے۔ اس کے باپ سے کہتا ہوں، اور تہجد کے وقت میں آپ آرام فرما رہے تھے، سفر میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں وہ سفر کرنے والوں کی ہی پتہ ہوتا ہے۔ جو آدمی سال میں ایک بار سفر کرے، کتنا ہی مشکل سفر ہو، اس کو اتنا احساس نہیں ہوگا۔ جو برابر سفر میں رہتا ہے، سفر میں آرام بھی ملے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ سفر کیسے کیا جائے۔ تو آرام فرما رہے تھے تو ان کا ایک مرید کہنے لگا کہ حضرت کو تہجد پڑھنا چاہیے، حضرت آرام کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو علم دین پڑھاتا ہو، جو علم دین پڑھاتا ہو، اس لیے سوتا ہو کہ صبح میں اس کو سبق پڑھانا ہے، رسول اللہ کی حدیث عوام میں پہنچانا ہے، اس کا نوافل سے زیادہ سونا عبادت، اس کا سونا نوافل سے زیادہ عبادت رکھتا ہے، کیونکہ نفل وہ اپنی خاص اپنے لیے پڑھتا ہے، اور یہ سو کر کے جو وہ درس دے گا، اس کا درس متعدی ہے، لوگوں میں عام ہوگا، لوگوں میں پہنچے گا، اس کا ثواب بڑھا ہوا ہے۔ میں نے کیا کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر سلسلہ طاعت بے ریا۔ آپ الگ سے مجلس لگا کر کے تعلیم کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے آپ کسی اللہ والے کی مجلس میں چند سیکنڈ بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ بھی اگر بیٹھیں گے تو اس کا بھی نفع ملتا ہے۔ جیسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے اندھیرے میں آپ بیٹھ کر کے خوب مستیاں کر رہے ہیں، اس کا مزہ الگ ہے، اور آپ اکیلے آ کر کے اجالے میں بیٹھ جائیے تو وہ بلب آپ کو روشنی کا فائدہ ضرور دیتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اجالے میں آ گیا۔ اسی طریقے سے کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا، اس کے نور ایمان سے فائدہ ضرور ملتا ہے۔ تو اللہ والوں کی مجلس اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ آج دنیا درہم کے پیچھے بھاگتی ہے، دینار کے پیچھے بھاگتی ہے، اور لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس دنیا کے پیچھے جتنا انسان بھاگے گا، دنیا اتنا دوڑائے گی، اور ہم جتنا دنیا کو لات ماریں گے، دنیا جوتیوں میں آ کر کے گرے گی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک ساتھ جھولے میں پیسہ لے کر گیا، اس میں جھولے میں پیسہ لے کر گیا، فرمایا حضرت قبول فرما لیجیے، حضرت قبول فرما لیجیے۔ حضرت نے بڑی استغنا کے ساتھ فرمایا کہ پیسوں کی ضرورت نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑا اس نے اصرار کیا، حضرت انکار ہی کرتے رہے۔ وہ شخص مسجد سے نکلا، حضرت کی جوتیوں میں پیسے بھر کر کے چلا گیا، جوتیوں میں پیسے بھر کر کے چلا گیا۔ حضرت جب مسجد سے نکلتے ہیں اور جوتے پہننے کے لیے تو